حضرات مومنین کرام، آج کی یہ مجلس بسلسلہ شہادت سید عالمین جناب فاطمہ زہرا منعقد کی گئی، اور کل بھی اس سلسلے کا اگلا پروگرام بھی انشاءاللہ یہیں پر ہوگا، اور آپ مومنین کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جو یہ ہمارا علاقہ ہے جہاں پہ یہ مجلس ہوتی ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم بہت کچھ بیان نہیں کر سکتے، پر اتنا تو ضرور بیان کر سکتے ہیں جس کے بیان کرنے کے بعد کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ فاطمہ زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسا نام ہے کہ جس کے آتے ہی کئی گھروں میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ فاطمہ محمد کے گھر میں آئے تو نبی خوش، فاطمہ علی کے گھر میں آئے تو ابو طالب کا لال خوش، فاطمہ چادر میں آئے تو خدا خوش، فاطمہ میدان میں آئے تو مباہلہ خوش۔ فاطمہ اگر یہودی کے گھر جائے تو کیفیت یہ کہ 700 عورتیں بے ہوش ہو جائیں، اور پھر نکلنے کے پہلے کیفیت یہ کہ 700 زندہ نہ ہوں بلکہ 700 زندہ ہونے کے بعد کلمہ پڑھیں۔ فاطمہ نے جا کر بتایا کہ فاطمہ کا کہیں وارد ہونا یہودیت کی موت ہے، اور فاطمہ کا کسی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھ لینا اسلام کی زندگی ہے۔ اگر ہم بہت نزدیک سے زندگی فاطمہ کا مطالعہ کریں تو ہر چیز، ہر موضوع، ہر سبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے اینگل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس اینگل سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کائنات آدم و علم اور ادیان کائنات میں، یعنی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اور ان مذہبوں میں جتنی عورتیں، ان عورتوں میں جتنے کیریکٹرز ہیں، ان کیریکٹرز میں اگر ہم شہزادی جناب فاطمہ کا نام لیں اور اسے دیکھیں اینگل سے تو ذہن متحیر ہو جائے گا۔ دیکھیے، میں آپ کو فضیلت جناب فاطمہ سے روبرو کرانے کی تھوڑی بہت کوشش کروں گا، کیونکہ سورج سے آنکھیں تو نہیں ملائی جا سکتی، لیکن ہاں اتنا ضرور بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ظہر کا سورج ہے یا یہ عصر کا سورج ہے، یہ صبح کا سورج ہے یا یہ زوال کا سورج ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں ذرا سا قریب لے جاتا ہوں آپ کو، کیونکہ نبی کو معلوم تھا کہ میری بیٹی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے زندگی کے ہر پہلو پر کوئی روشنی ڈال نہیں پائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جسے خدا
یا تو اپنے پردے میں رکھے یا چادر تطہیر کے پردے میں رکھے، کس کی مجال کہ اس کے عظمتوں کی موتی کو حاصل کر لے، کس کی مجال کہ اس کے عرفان تک اپنی عقل کو پہنچا لے۔ تو اب ذرا میرے نزدیک آئیے گا، پیغمبر نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ اگر، یاد رکھیے گا، اگر ایک معصوم نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہو پاتا۔ وہ معصوم ہے کون؟ وہ آسمان کا شمشاتیل ہے، وہ زمین کا ہمدائل ہے، وہ لوح کا قصوم ہے، وہ قلم کا منصور ہے، وہ عرش کا معین ہے، وہ حور العین کا امین ہے، وہ دائی کا آدم ہے، وہ مصطفیٰ کا وسیع ہے، اور وہ خدا کا علی ہے۔ اب علی وہ نام ہے جس کو ہر اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ علی اگر مکان کے اندر ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مکان کے باہر ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کعبے کے اندر ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کعبے کے باہر ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ کہیے گا میرے، بستر رسول پر شب ہجرت اندر ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، باہر ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بنا تلوار کے ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تلوار کے ساتھ ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگیں لڑ رہا ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جنگیں نہیں لڑ رہا تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ علی کو سمجھ لیجیے، فاطمہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں ایک عجیب زندگی کے ایک عجیب فیض سے آپ کو گزار رہا ہوں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب عورتوں کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے بھئی عورتوں کو دیکھ لو، عورتیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن یہ کائنات کی پہلی عورت ہے کہ کسی مرد کو دیکھ لو یہ عورت آ جائے۔ کائنات کی پہلی عورت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کسی فاتح کو دیکھ لو یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب سمجھیے بات کو، علی کو دیکھ کے فاطمہ کو سمجھنے کا فلسفہ کیا ہے کہ اگر پسلی ٹوٹ گئی ہے اور شہزادی کے لب پہ بد دعا نہیں ہے تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی کمزور ہے جو خاموش ہے۔ یقین رکھنا یہ اتنا ہی مضبوط ہے جتنا علی 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھا کر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے وصیت رسول کا خیال علی ابن ابی طالب کے ذہن میں ہے، بالکل اسی طریقے سے وصیت رسول کا خیال اس معصومہ کے بھی ذہن میں ہے۔ میں نے جو آئے واف الہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارک دہر کی چھوٹی سی آیت ہے، اور میں آپ کے ولایت کی خوشی کے لیے جملہ کہہ دوں، یہ وہ سورہ ہے جسے سورۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ سورہ دہر کا اوریجنل نام سورۃ الزہرا۔ حکم ہوتا ہے یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو عین مرضی رب ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ محمد ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ علی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ فاطمہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ حسن ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ حسین۔ اب تمام حسینی مسلمان اپنے دعا میں یہ پڑھا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الحسن۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھیے گا ذرا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ دیکھیں ایک بڑی خاص بات آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں، اسے سمجھیے گا۔ یہ کوئی مجلس کا نقطہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فیلنگ ہے جو عقیدت کی فیلنگ ہے، اور اسے اگر آپ جگہ دے پائے تو 2 گھنٹے کی مجلس ایک طرف اور ایک بات ایک طرف۔ کہتے ہیں نا کسی کی مجلس سے اٹھنے کے بعد یہ ذہن میں ہو کہ کچھ ملا، کچھ سنا، کچھ سمجھ میں آیا، کچھ یاد رہا۔ ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا۔ عصمتوں کی اس دنیا میں جہاں فاطمہ کھڑی ہیں وہاں چند بیویاں ایسی بھی ہیں کہ جو، یاد رکھیے گا، کہ جو معصومہ نہیں ہیں لیکن غیر معصومہ ہونے کے باوجود ان کا مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ وہ فاطمہ کی گود میں پلی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، گود میں پلی ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہوں، عمومی طور پر جب میں مجلس پڑھتا ہوں اور جس خطے میں پڑھتا ہوں ہندوستان کے، اس خطے کی اصلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور پڑھتا ہوں۔ اگر میں پشچمی اتر پردیش میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ پشچمی اتر پردیش
کافی پولیٹیکل اویئرنیس رکھتا ہے. تو میں سیاست کی مثال دیتا ہوں. اگر میں کرناٹکا میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے وہاں کے لوگ اچھے بزنس مین ہوتے ہیں, کمرشل مثالیں اچھی طور سے سمجھتے ہیں, تو میں دنیاوی مثالیں وہاں زیادہ دیتا ہوں. اگر میں گجرات میں پڑھ رہا ہوں تو میں بس مجلس پڑھتا ہوں, وقت زیادہ نہیں نکلنا چاہیے ادھر کی مثال یا ادھر کی مثال میں, کیونکہ وہاں 45 منٹ میں اگر مجلس ہو گئی تو بہت اچھی ہے. سمجھ رہا میرا مجمع؟ تو اب میرے ساتھ آپ رہیے گا. میں ہندوستان کے کیپٹل میں پڑھ رہا ہوں, یہ دہلی ہے, اور یہاں کے رہنے والے لوگ تمام تر مثالوں کو سمجھنے والے, تمام تر ادب کو سمجھنے والے ہیں. اب ذرا میرے ساتھ رہیے. پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا ہے, اور وہ فرماتے ہیں, جو سنی شیعہ تمام کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے اور سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب فاطمہ کس گھر میں ہے, اس گھر کی عظمت کو سمجھیں. جو بیوی کائنات کی سب سے عظیم بیوی ہے, خود تو کائنات کی سب سے عظیم بیوی ہے, وہ فاطمہ ہے. جب ہم مسلمانوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کی کتابوں میں ان بیویوں کا نام تو ملتا ہے جو نبی کی زندگی میں 9 مہینہ رہی, ان بیویوں کا نام ملتا ہے جو نبی کی زندگی میں 27 مہینے رہی, ان بیویوں کا نام ملتا ہے جو نبی کی زندگی میں 35 مہینے رہی. اس بیوی کا نام بہت کم ملتا ہے جو نبی کی زندگی میں 25 برس رہی. میرا مجمع میرے ساتھ ہے. اس بیوی کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ اس بیوی کا نام ہے, چونکہ جس بیوی کی شہادت کی تاریخ ہے اس کی والدہ کا ذکر نہ ہو, اس خطیب مسلم کی زبان چلے تو اپنی تقریروں میں خدیجہ کا ذکر نہ کرے. اس بیوی کا نام ہے خدیجہ. 25 برس رسول کی زندگی میں خدیجہ ہیں. مسلمانوں کی کتاب میں نام نہیں. اب کوئی مجھ سے کہے کہ اب کیا فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں آپ جناب خدیجہ کی, تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا میرے مسلمان بھائیوں, اگر اس حدیث کا اطلاق عصمت پر ہے, میں ذرا سخت الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کم وقت میں زیادہ کچھ آپ کو بتانا ہے اور میرے پاس ویاخیا کی جگہ نہیں ہے, اس لیے میں یہ الفاظ میں دور دور تک میری آواز بھی جا رہی. اگر اس حدیث کا اطلاق عصمت کی, اس حدیث کا اطلاق اگر عصمت پر ہے تو پھر فاطمہ کی بلندی کو دیکھ لو اور اس کے بعد خدیجہ کو دیکھو کہ اس فاطمہ کی جنت خدیجہ کے قدموں پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر عصمت اس اطلاق میں آتی ہے تو آگے چلے, میرے ساتھ رہیے گا. پیغمبر نے اپنی اس بیٹی کی پرورش کی. آج کے زمانے میں ایک شیعہ مومن یا ایک مسلمان کہتا ہے مولانا بڑا مشکل ہے بچیوں کو پڑھانا. دیکھیے, اگر وہ سچ مچ شیعہ ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بچے اور بچی میں فرق ہی نہیں محسوس کرے گا. اگر کسی علاقے کا ہے تو بہت ممکن ہے کہ علاقے کا اثر اس پہ ہو. شیعت کا اگر اثر اس پہ ہے, شیعت کا اثر اگر اس پہ ہے تو بات بہت کلیئر ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ رسول اپنی بیٹی کو جہاں چادر کے اندر لے جا رہے ہیں وہی رسول اپنی بیٹی کو موبائل میں بھی لے جا رہے ہیں. یعنی جب جیسی ضرورت ہو, اس ضرورت کے حساب سے تمہیں قدم اٹھانا ہے. اور اسی منبر سے میرے بھائی مولانا عابد صاحب نے ایک جملہ کہا تھا جو ایک بڑے بزرگ استاد کا جملہ ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ علی نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھ کے آپ کو قیامت تک کے لیے ایک درس دے دیا ہے کہ زینب کا مطلب ماں کی زینت نہیں, زینب کا مطلب باپ کی زینت. وہ بھی کون سا باپ؟ علی جیسا باپ. مطلب بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اسے ایسے تعلیم دو, اسے ایسے آگے بڑھاؤ, اسے ایسے مضبوط کرو کہ ماں کی زینت نہیں. اگر گھر میں رکھنا ہوتا تو کہہ دیتے ماں کی زینت. باپ کی زینت بنا کے بتایا
محمد کے گھرانے کے مرد ہو یا عورت، گھر رہنا یا باہر نکلنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، امپورٹنٹ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھتی ہیں تو حق کے لیے بیٹھتی ہیں، باہر نکلتی ہیں تو حق کے لیے باہر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود پڑھے محمد رہا اس طرح تو ایک جملہ دیکھیے، مسلمانوں کے یہاں کئی کتابیں میں دکھا دوں گا جہاں نبی کی بیویوں کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا۔ کھس کیجیے گا، اسے سمجھیے گا مت، کھس کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بہت سی کتابیں میں آپ کو دکھا دوں گا جہاں لکھنے والوں نے پیغمبر کی بیویوں کے حسن کو لکھا ہے۔ شیعہ کی کسی ایک کتاب میں آپ دکھا دیجیے جہاں ہم نے اپنی کسی بھی مخدرات عصمت و طہارت کی خوبصورتی کے سلسلے سے کبھی کوئی جملہ لکھا ہو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو طہارت کی سند حاصل کر کے بیٹھتے ہیں ہم ان کے قدموں کے بھی نشان کو نہیں دیکھا کرتے ضرور پڑھے محمد حضور یہ ہے فاطمہ، عصمت کی اس بلندی کا نام فاطمہ ہے کہ آپ کے معصوم فرماتے ہیں، پر ایک جملہ کافی ہوگا اگر آپ ذوق سے سنیں، میرے معصوم فرماتے کہ ہم سارے معصوم دنیا کے لیے حجت ہیں، ہم سارے معصوم دنیا کے لیے حجت ہیں، فاطمہ ہم سب کے لیے حجت ہے۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے بھائی یہ اتنا بلند مرتبہ کیسے، تو آپ کہہ دیجئے گا اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اگر یہ کہہ کے چپ ہو گئے ہوتے تو ہم بھی چپ ہو جاتے، لیکن پیغمبر نے فرمایا جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جسے اس نے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تکلیف کسی اور کو دی جا رہی ہو اور تکلیف کسی اور کو ہو جا رہی ہو، سمجھتے ہیں نا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے، مولوی صاحبان تقریر کرتے ہیں، اچھا جملہ جب مولوی پڑھتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے وہ خدا۔ ٹھیک، اب آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو مولوی خوش ہو جاتا ہے نا، کیا سوچتا ہے وہ کہ اس کی تعریف ہو رہی ہوتا ہے نا، مولوی یہ سوچتا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے نا۔ اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں تو خطیب سامنے ہی سے کہتا ہے کہو سبحان اللہ، ہم تو کہتے نہیں، ہمارے تو مجمع کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ خیر بہرحال آپ چاہے شیعہ کیا جائیے یا سنی کیا جائیے، سبحان اللہ ہر جگہ، لیکن سبحان اللہ کے بولنے کے بعد مولوی خوش ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے صاحب میری تعریف ہو رہی ہے۔ اصل میں تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ خدا، تعریف خدا کی ہو رہی ہے، مولوی سمجھ رہا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے، سمجھ رہے؟ جب مولوی کی تعریف بدل کے خدا کی تعریف ہو سکتی ہے تو ان کی رضا بدل کے خدا کی رضا کیوں نہیں ہو سکتی؟ پڑھے محمد کچھ نہیں چاہتا، یہ جو مقدرات ہیں، مقدرات طہارت ہیں، یہ جو چہارتن ہے، یہ جو پنجتن، یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یہاں ایک بڑی خاص بات ہے کہ اگر اس بحث کو میں آگے بڑھاؤں 2 منٹ تک تو میں آپ کو یوں سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی حکومت کے سفیر ہے، ایمبیسڈر آف دا ریلیجن، یہ اسلامک ملک کے سب سے بڑے پیغامبر ہیں، رسول ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، امام ہیں، عصمت والے۔ اگر یہ وہی کہیں جو خدا کہتا ہے تو یہ کون سی بڑی بات؟ کیونکہ آپ جائیے امریکہ کی ایمبیسی میں، امریکہ کا ایمبیسڈر وہی بولے گا جو اس کا ملک بولے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایران کا سفیر وہی بولے گا جو اس کا صدر مملکت بولے گا، خود کچھ نہیں کہہ سکتا۔
تو کمال یہ نہیں ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، کمال یہ ہے کہ خدا وہی چاہتا ہے جو یہ کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ اب اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اس وقت کی دنیا میں تھوڑی دیر تک آپ کو سفر کراتا ہوں۔ زمین کو چھوٹا کر دیتا، چاہنے والے کو اس کی جگہ پہنچا دیتا، پر نہیں، بادل کو بلاتا ہے، بادل کو بلاتا ہے، چاہنے والے کو بادل پہ بٹھاتا ہے، اڑا کے بادل کو حکم دیتا ہے اسے وہیں اتارنا جہاں میں چاہتا ہوں، اور بادل سے سفر کروا کے پہنچوا کے آپ کا معصوم اپنی حکومت کا اعلان کرتا ہے کہ جہاں تک تمہاری عقل پہنچ نہیں سکتی وہاں سے بھی ہم کام لے سکتے ہیں۔ بادل کیا ہے؟ پانی ہی تو ہے، سمجھ لیا؟ جہاں تم ڈوب جاتے ہو وہاں سے ہم سواری کا کام لیتے ہیں، جہاں ہماری انتہا ہوتی ہے وہاں سے عصمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسے سمجھی، یہ بہت اہم مقام ہے، اور اللہ کی قسم اگر آپ نے غور کر لیا، کسی نے آپ کے مولا باب الحوائج سے سوال کیا کہ مولا کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہاں کوئی ملا تھا راستے میں؟ کہاں مولا؟ تانے مار رہا تھا۔ اچھا آپ سنیے، یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تانے مار رہا تھا کیا؟ کہ جو مولا تمہارا جیل میں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ ہر دن چلے آتے ہو صبح شام مولا کو دیکھنے کے لیے۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا، اس سے جا کے کہہ دینا تیرے پاس دل ہے؟ جب وہ کہے ہاں تو اس سے پوچھنا کہ جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس کے دل کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب وہ کہے ہاں تو پھر اس سے پوچھنا کہ دل کیا کرتا ہے، دوسرے اعضاء کو مدد کے حکم دیتا ہے کہ نہیں؟ جب وہ کہے ہاں تو پھر اس سے کہنا دل کو خبر ہونے کے بعد دوسرے اعضاء کو مدد کا حکم دینے کے لیے کیا پسلیوں کے زندان سے باہر آنا پڑتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا دل کو پسلیوں کے زندان سے باہر آنا پڑتا ہے؟ اسے جواب مل گیا، جا کے کہہ دینا امام بمنزل قلب ہوتا ہے، جیسے تیرے پاؤں میں ایک چوٹی کاٹ رہی ہے، جب دل کو پتا ہوتا ہے تو اب پاؤں میں چوٹی ہٹانے کی طاقت نہیں، لیکن دل ہاتھوں کو خبر دیتا ہے، ہاتھ نیچے جاتا ہے، نیچے جا کے چوٹی کو ہٹا دیتا ہے، تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ کہنا امام کو پتا ہوتا ہے اگر کسی چاہنے والے کو شیعہ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے دوسرے شیعہ کو خبر دیتا ہے، جا فلاں جگہ پہ میرا ایک چاہنے والا پریشان حال ہے۔ بڑے محمد تو حضور یہ ذہن میں رکھیے گا، فاطمہ وہ عظیم بیوی ہے کہ جو عصمتوں کے حصار میں رہتی ہے، فاطمہ وہ عظیم بیوی ہے جو طہارتوں کے حصار میں رہتی ہے، فاطمہ وہ عظیم کمال ہے۔ میں آپ کو اس مختصر سی مجلس میں کیسے سمجھاؤں، لیکن بس میں ایک جملہ کہوں گا کہ اگر خدیجہ کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لو کہ فاطمہ کی جنت خدیجہ کے پاؤں کے نیچے ہے، اور اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لو کہ حسنین کی جنت فاطمہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ کبھی کبھی کچھ اشارے کافی ہو جاتے ہیں شخصیتوں کو سمجھنے کے لیے۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، ایک سیدہ کی عظمت کی روایت جسے ہم حدیث قصہ کہتے ہیں، ایک پڑھ لو، کوئی بھی دعا مانگو قبول ہو جائے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خدا اور فاطمہ کا یہ وعدہ ہے ایک دوسرے سے، تیرے کسی کام کو میں نہیں رکنے دوں گی، اور خدا کا وعدہ ہے فاطمہ تیرے کسی کام کو میں نہیں رکنے دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے خدا کی بارگاہ میں اگر فاطمہ کو چھوڑ کے جاؤ تو خدا قبول نہیں کرتا، فاطمہ کی بارگاہ میں اگر خدا کو چھوڑ کے جاؤ
تو فاطمہ قبول نہیں کر. فاطمہ کی زندگی کا ایک دوسرا بڑا حصہ دعا ہے. دعا. بیوی نے وہ دعائیں پڑھی ہیں. چکیاں پیستے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ شوہر کے ساتھ گفتگو کرتے وقت شریعت کی کن باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ گھر کے اندر کون کون سی چیزیں؟ آپ یہ تو دیکھیے، آج ہماری اتنی مائیں بہنیں ہیں. آج ہماری مائیں بہنیں شاید جاہل ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں شاید پڑھی لکھی ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں شاید بہت بڑی ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں شاید بہت پروفیشنل ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں شاید بہت دنیا میں آگے نکل چکی ہیں. لیکن کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنے گھر کے کام کو نوکرانی پہ بانٹا ہے کہ 15 دن تم کام کرو اور 15 دن میں؟ کیا کوئی ہے؟ آج کے اس ورلڈ میں آپ 100 سال کے اتہاس کا پتہ کر لیں، ہر عورت نوکرانی کو بس نوکرانی سمجھتی ہے. اور اگر کہیں نوکرانی رشتہ داری کا ذرا سا بھی شائبہ دکھا دیا تو جو سیٹھانی ہے اسے برداشت نہیں ہوتا کہ نوکرانی اپنے حدود کو پار کرے. آپ سیرت سیدہ دیکھیں کتنی بڑی ہے. جس کے پاؤں کے نیچے حسنین کی جنت ہے، وہ بی بی فضہ سے کہہ رہی ہے 15 دن آپ کام کر لیا کریں، 15 دن ہم کام کر لیا کریں. آپ یہ دیکھیے، یہ صرف کام کی بات نہیں ہے. نوکرانی کو، گھر کی اس خاتون کو، اس باعزت خاتون کو بٹھا کے کھلانا. یعنی سیدہ بتا رہی ہیں صرف بیٹھ کے کھانا دین نہیں ہے، کھانا بھی دین ہے اور کھلانا بھی دین ہے. صرف خدمت لینا دین نہیں ہے، خدمت لینا بھی دین ہے اور خدمت کرنا بھی. یہ معیار ہے سیدہ عالمیہ کا. اب ایسی شہزادی کی زندگی 2 دروازوں کے درمیان ہے. یہ بہت اہم جملے میں پڑھ رہا ہوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. زہرا کی زندگی 2 دروازوں کے درمیان ہے اور دونوں میں آگ لگی ہوئی ہے. ایک زہرا کا خود مکان ہے جس میں آگ لگائی، اور ایک اس خیمے کا دروازہ ہے جس میں سید سجاد سوئے ہوئے اور اس میں آگ لگائی. زہرا کی زندگی 2 دروازوں کے درمیان ہے. پہلی مرتبہ زہرا نے اپنی پسلی پہ ہاتھ رکھا اور یہ تو ہاتھ کی پسلی سے کبھی نہیں اٹھے. پہلی بار بھی میں نے روایتوں میں پڑھا ہے دنیا کے کمزور سے کمزور ترین مسلمان اور کمزور سے کمزور ترین عورت جو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد سے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، بحول اللہ تعالی و قوتہ اقوم و اعوذ، تو گھٹنے کا سہارا تو لیتا ہے، پسلی کا سہارا نہیں لیتا. بڑا ہے جب جب زہرا سجدے سے کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. سید سجاد صاحب سوال کرتا ہے کس کا صبر بڑا، مولا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر؟ سجاد رونے لگے، فرمایا میرے دادا کا. سوال کرتا ہوں کیسے سینے سے بچی کا پھر تیرے بابا تیرے بابا نے نکالا، تیرے بابا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا؟ سجاد نے فرمایا جانے والے تمہیں انصاف نہیں کیا. بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں، میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی. وہ سوال کرتا مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بابا کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت میرا بابا اپنی بہنوں کو ننگے میرے بابا کی زندگی کے بعد ہوئی.
بابا کی زندگی بڑی مصیبت میرے بابا کسی کی گردن اپنی زندگی میں کٹتے نہیں تھے، اس لیے شام غریباں جو سب سے بڑی مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ لیلا کے سامنے اکبر کی یہ تو بڑی مصیبت کربلا میں آئی، لیکن اس میں زندگی میں بات آئی جانے والے کیوں نہ ماتم کرو، میرا دادا زندہ تھا دروازہ جلا دیا گیا، میرا دادا دادی کی پتلی ٹوٹ گئی، دادا زندہ تھا شہید ہو گیا، بابا میرے بچے کو کام کرے گا پیدا کرے گا جس کے جواب میرے اپنے شوہر علی کی کڑھائی ہوتی ہے چھوٹی سی بات ہے، وقت پڑے جب کبھی وقت ملے میری قبر پہ ضرور آنا، علی میری قبر پہ سورہ یاسین ضرور پڑھنا، ایک دن علی قبر پہ یاسین پڑھ رہے تھے، آواز آئی علی اٹھا، علی جلدی سے گھر جا، میں نے سنا ہے 4 محرم سے ختم ہو گیا تھا، میں نے پڑھا بھی ہے 7 سے لے کے 10 تک سب پیاسے تھے، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب جناب زینب سے آ کے پانی ملنے والا نہیں، کم سے کم کربلا میں ان دونوں نے اپنے حصے کا پانی پینا بھی چھوڑ دیا، آخر یہ بچے کس ہیں، یہ بچے میرا حسین پیاسا مارا، مجھے نہیں پتا امام زمانہ کی اجازت سے یہ جملے پڑھ رہا ہے، جب سے زہرا کو پتا چلا میرا یقین کہتا ہے زہرا نے اپنے حصے کا پانی کر دیا ہوگا، کیونکہ جب پانی آتا ہوگا نا پیاسا حسین جب بچوں کو پتا چل گیا جب چہروں کی زیادہ بچوں جب تک بلائے کہ نہیں
اللہ